السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، ان کی مثال، ان کے اعمال کی مثال، جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کے ڈھیر کی ہے کہ جس دن آندھی چلے، جس دن آندھی کا دن ہو، اس دن ہوا زور کی چلے اور وہ لوگ اپنے اعمال پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھیں گے، اور یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا؟ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ پر دوسری نئی مخلوق کو لائے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ محترم سامعین اکرام، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 18، 19، 20 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، اور بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ ان آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، پہلی آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے اعمال کی مثال بیان کی ہے۔ کافر وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کافر وہ لوگ جو شرک و کفر میں ملوث ہوتے ہیں، کافر وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ کافر سے مراد ہر وہ آدمی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں لگے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا انکار کر دے۔ ان لوگوں کے اعمال کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور اپنے اعمال کی بنیاد غلط چیزوں پر استوار کرتے ہیں، اور پھر وہ اعمال انجام بھی دیتے ہیں اور آخرت میں ثواب کی امید بھی رکھتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ایک انسان چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ رہا ہو، مسلمان کہہ رہا ہو یا کچھ بھی کہہ رہا ہو، اگر اس کے عقیدے کی بنیاد صحیح نہیں ہے تو وہ چاہے جو بھی اعمال انجام دے، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ میں جا کر کے کچھ تعمیر بھی کروا دے۔ کعبۃ اللہ جانتے ہیں نا، دنیا کی سب سے بڑی مسجد، سب سے پہلی مسجد، اللہ کا گھر جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اگر اس میں بھی جا کر کے وہ تعمیر کرا دے گا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی بات کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، جس کو ہم نے صرف 2 لفظوں میں سمجھا دیا۔ جو آدمی صحیح عقیدے کی بنیاد نہیں رکھتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی عمل انجام دے، چاہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر جا کر کے دیوار کی تعمیر بھی کیوں نہ کرا دے، مسجد حرام کی تعمیر و توسیع میں ہی کیوں نہ حصہ لے لے، اس کے اعمال کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ کیونکہ جو اعمال انجام دیتا ہے نا، ابھی دیکھتے ہیں بہت سارے نان مسلم لوگ، بہت سارے لوگ ہیں جو ایک نہیں کروڑوں کے انداز میں خرچ کرتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے مسافر خانے بنوا دیتے ہیں، بڑے بڑے رستوں پہ شیڈ لگوا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا پھل دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے اعمال کی مثال۔ کفر کیا مطلب ہم نے ابھی بتلایا، حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ بہت ہی باریک بات ہے یہ، اس کو بہت ہی اچھائی سے سمجھ لینا چاہیے۔ بڑے بڑے توحید پرستوں کے بنیاد ہل جائے گی یہاں پر آ کر کے، جو کہیں گے کہ ہم بڑے توحید پرست ہیں، ان کی بھی بنیاد ہل جائے گی یہاں پر آ کر کے۔ رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، اپنے اعمال کو غلط بنیاد پر استوار کرتے ہیں،
یہاں پر بھی بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. بڑے بڑے نیک اعمال لوگ انجام دیتے ہیں اور پیچھے بہت سارے دوسرے مقاصد ہوتے ہیں. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، اپنے آپ کو حق پر چلنے والا کہتے ہیں، لیکن بڑے بڑے نیک اعمال جو انجام دیتے ہیں اس کے پیچھے مقاصد دوسرے ہوتے ہیں. یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. صرف یہی شامل نہیں ہے کہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ چاہے جو بھی نیک اعمال انجام دے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نیک اعمالوں کو غلط بنیاد پر، نیک اعمال کو غلط بنیاد پر استوار کرتے ہیں. یعنی جو نیک عمل انجام دیتے ہیں اس کے پیچھے نیت اچھی نہیں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، جن لوگوں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کیا ان کے اعمال کی مثال، یعنی قیامت کے دن ان کے اعمال کی مثال، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور ان کو امید کیا ہوگی کہ جو ہم نے نیک اعمال دنیا میں انجام دیا تھا اللہ اس کا ثواب ہم کو یہاں پر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد، راکھ کا ڈھیر، راکھ کا ڈھیر، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، کہ جس راکھ کے ڈھیر پر آندھی والے دن تیز کی ہوا چلی. راکھ کا ڈھیر ہے اور تیز ہوا چلے گی تو راکھ رکے گا؟ راکھ نہیں رکنے والا ہے. راکھ پر قابو نہیں پا پائیں گے. اسی لیے اللہ نے کہا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، قیامت کے دن بھی وہ اپنے اعمال پر قابو نہیں پا پائیں گے، کیونکہ جو بھی اعمال انہوں نے انجام دیا صحیح نیت، صحیح ڈھنگ اور صحیح عقیدے کی بنیاد پر نہیں دیا. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر سورۃ الفرقان آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جو بھی بظاہر انہوں نے نیک اعمال انجام دیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یاد رکھیے وہ تمام چیزیں، صرف عقیدہ نہیں، وہ تمام چیزیں جو انسان کے اعمال کی غلط بنیاد ثابت ہو ان اعمال کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہرگز قبول نہیں کرے گا. نیک نیتی نہیں تھی، دکھاوا تھا. لوگ دیکھے کہیں کہ ہاں بڑا کام کرنے والا ہے، بڑے اعمال انجام دینے والے، بڑے متقی اور بڑے پرہیزگار ہیں. حالانکہ سب کچھ صحیح ہے، طریقہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اعمال کر رہے ہیں تو پیچھے انٹینشن کیا ہے، پیچھے نیت کیا ہے کہ لوگ دیکھیں تو کہتے ہیں ہاں بڑا کام کرنے والا ہے، بڑا کام ہے، یہ کام کر دیا، یہ نہیں رہتا تو یہ کام ہی نہیں ہوتا تھا. ایسا اگر انٹینشن بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو بالکل خاک کی طرح سے اڑا دیں گے. ابھی ہمارے پیارے پیارے نوجوان لوگ ہیں نا، نوجوان لوگ سب بیٹھے ہوئے، اور اس میں بڑے لوگ بھی ہیں. ایسا نہیں کہ خالی نوجوان لوگ ہی اس میں مجرم ہیں، بڑے لوگ بھی اس میں ہیں. دن رات موبائل دیکھتے رہتے ہیں اور اس میں کیا کیا دیکھتے ہیں اللہ عالم، وہ تو وہی جانتے ہیں، ان کا اللہ جانتا ہے. دن رات اسی میں پڑے ہوئے ہیں، بے حیائی بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنے کام کی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں. ان کے اعمال کو بھی قیامت کے دن راکھ کا ڈھیر بنا کر کے اڑا دیا جائے گا. یہ جو آیت کریمہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور جو انہوں نے بظاہر نیک اعمال کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس کو راکھ کا ڈھیر بنا کر کے اڑا دیں گے. اس کی تفسیر میں مفسرین سلف صالحین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو تنہائی میں انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی راکھ کا ڈھیر بنا کر کے اڑا دے گا. یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا کہ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے اعمال کی مثال راکھ کا ڈھیر ہے کہ جس دن آندھی کا دن ہوتا ہے اس پر تیز ہوا چلتی ہے اور وہ راکھ کا ڈھیر اڑ جاتا ہے، اس پر کوئی قابو اور قدرت نہیں ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ بھی اپنے نیک اعمالوں کا کے اوپر قابو نہیں پا پائیں گے چاہے کتنا بھی نیک اعمال کیوں نہ انجام دے دے. اللہ نے فرمایا ذالک هو الضلال البعید، اور یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے. پرلے درجے کی گمراہی ہے. کیسے؟ نیک اعمال تو انجام دیا لیکن اس کی اساس اور بنیاد صحیح نہیں تھی، اس کا بیسمنٹ صحیح نہیں تھا. ابھی ایک مکان بنتا ہے تو اس کا بیسمنٹ صحیح ہونا ضروری ہے. ایک مکان بنتا ہے تو بیسمنٹ صحیح ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہوئے، وگرنہ عمارت جو ہے وہ ٹھہرے گی نہیں. اسی طرح سے اعمال کے لیے جو بیسمنٹ ہوتا ہے اس کے لیے بیسمنٹ بالکل صحیح ہونا چاہیے. اور بیسمنٹ تین چیز ہے،
بیسمنٹ 3 چیز ہے، یاد رکھیے گا. ایک توحید ہونا چاہیے، دوسرا اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور تیسرا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ دکھاوا ہوا بیسمنٹ کھوکھلا ہے، آپ کا بیسمنٹ کھوکھلا ہے ہمارا، دکھاوا اگر ہوا تو. اس لیے اللہ نے کہا ذالک هو الضلال البعید، یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے. سامعین کرام، آگے اللہ نے فرمایا یہ اصل میں کافروں کو ہے، مشرکوں کو ہے، یا مسلمانوں کو بھی ہے، اس کا دونوں معنی ہم بتلائیں گے. اللہ نے فرمایا الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. حق کے ساتھ پیدا کیا مطلب کیا ہے؟ یہ کفار و مشرکین کہتے تھے، یا آج بھی بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو ہمارا جسم ہے، ہم کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، دنیا میں خوب مستی مزہ کر لیں گے، اور جب مر جائیں گے تو ہمارا جسم سڑ کر کے سڑ گل جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، پھر ہم کو کون پوچھنے والا قیامت کے دن؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا؟ مطلب کیا ہے کہ جو رب العالمین آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا. یہ انسان کو پیدا کرنا کیا آسمان سے پیدا کرنے سے بڑی بات ہے؟ انسان کو تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. آسمانوں کو پیدا کیا، اتنے بڑے وسیع عریض، بے حد و حساب وسیع و عریض اس آسمانوں کو پیدا کیا، اور اس میں مختلف حرکت کرنے والے ثوابت اور سیاروں کو پیدا کیا. بے شمار نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں پیدا کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور جس نے زمینوں کو پیدا کیا، کہیں پر زمین کو بچھونے کی طرح بچھا دیا، بالکل فلیٹ، اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناہموار بنایا، ایسے نشیب و فراز. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر زمین میں جو ہے پہاڑ کو میخوں کی طرح سے گاڑ دیا، اور اس میں بے شمار مخلوقات کو، ہر طرح کے نباتات کو اللہ نے پیدا کیا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا آسمانوں زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور پیدا کر کے تھکا نہیں، کیا وہ انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ بے شک کر سکتا ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الاحقاف آیت نمبر 33 میں کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر. کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا، اور آسمانوں اور زمین کو پیدا فرما کر کے اللہ نہیں تھکا؟ کیونکہ اللہ تھکتا نہیں ہے. تو کیا اللہ اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کر دے؟ بالکل اللہ اس پر قادر ہے. اللہ نے کہا بلا، کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اور یہاں پر اللہ نے کہا ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر تم اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آئے تو اللہ تم کو ہٹا بھی سکتا ہے اور دوسرے مخلوقات کو لا بھی سکتا ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے لیے بالکل آسان ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ان دونوں آیتوں کا ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو ٹھوس پیدا کیا، ٹھوس، مضبوط اور مستحکم پیدا کیا کہ کوئی ہلا نہیں سکتا ہے. تو جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو ٹھوس پیدا کیا، ویسے ہی اے انسانوں جو اعمال انجام دیتے ہو نا، وہ بھی بالکل ٹھوس ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، بیسمنٹ بالکل سخت ہونا چاہیے، تاکہ تمہارے اعمال اللہ کے بارگاہ میں قابل و قبول ہو جائے. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تم کو ہٹائے گا، دوسرے کو لائے گا، اور یہ اللہ کے لیے بالکل آسان ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. سامعین کرام، یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کے طور پر ان آیات میں بیان فرمائے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.